یہ سورہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی فضیلت والی ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کو پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے، 4 مرتبہ پڑھیں گے ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنے مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ اور آپ 4 مرتبہ اگر ٹائم گھڑی دیکھ کر کے پڑھیں گے تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، کچھ تو محنت کرنا پڑے گا نا یار۔ جنت اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، بڑی قیمتی جگہ بنائی اللہ نے، بڑی قیمتی، بڑی لاجواب، بڑی بے مثال ہے نا۔ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سب تو ہے اس میں۔ تو سونے چاندی ہیرے جواہرات اگر خریدنا ہے اپن کو تو محنت کتنی کرنا پڑے گی، تب جا کر کے ہیرے جواہرات خریدنے کے لائق ہوں گے۔ جنت خریدنا ہے اگر سے تو کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ نماز اور ذکر الہی 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ثواب اور کتنا ہے اللہ اس کے رسول ہی جانے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نور اسلام کو سبسکرائب کریں ایسے ہی ایمان افروز بیان سننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات محترم، الحمدللہ یہ درس کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی درس قرآن کے فیضان سے ہم اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، یعنی سورہ فاتحہ کا ترجمہ، میننگ، ارتھ، معنی۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت مہربان رحمت والا۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ مالکی یوم الدین کا ترجمہ کیا ہے؟ روز جزا کا مالک، روز جزا،
یعنی قیامت کا دن، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ یہ کائے کا ترجمہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے احسان کیا، یعنی اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ غیر المغضوب، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ بہکے ہوئوں کا، یعنی جن پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا، جن پر تو نے اپنا قہر نازل کیا، جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا۔ اور آسان مفہوم کیا ہے؟ جن سے تو ناراض ہوا، جن سے تو ناراض ہوا ان کے راستے پر ہم کو نہ چلا۔ کن کے راستے پر چلا؟ جن پر تو نے احسان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بندوں میں کچھ وہ ہیں جو خدا کے دوست ہیں اور کچھ وہ ہیں جو خدا کے دشمن ہیں۔ خدا کے سب بندے خدا کے دوست نہیں، خدا کے سب بندے خدا کے دشمن نہیں۔ کچھ بندے دوست ہیں اور کچھ بندے دشمن ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی، ہمیں رب سے کیسے مانگنا ہے، اس مانگنے کا سلیقہ ہمیں آتا تو تھا نہیں، خود اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہم سے اس طریقے سے مانگا کرو۔ جیسے اپن کسی بڑے آدمی کے پاس یعنی بڑے حضرت کے پاس جائیں اور کچھ کہنا چاہیں تو اپنے محلے کے امام صاحب سے یا عالم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم ان سے بات کریں گے تو کس طریقے سے بات کریں گے، ہمیں ان سے بولنا ہے تو کس طریقے، ادھر جگہ ہے، آ جائیے آگے، ہم ان سے بولیں تو کس طریقے سے بولیں تاکہ کچھ گڑبڑی نہ ہو۔ ہم سلیقہ سیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، میرے بندو تم مجھ سے مانگنا چاہتے ہو، تمہیں مجھ سے مانگنا ہے۔ کیسے مانگنا ہے یہ طریقہ بھی ہم خود ہی بتا دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی ہم خود ہی بتا دیتے ہیں۔ رب چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی حمد کرے، بندہ اپنے رب کی تعریف کرے، حمد کرے، مگر رب کی ذات اتنی بلند ہے کہ بندہ کیسے رب کی حمد کرے نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا ہماری حمد کرو، مگر کیسے کرو گے؟ ہم خود ہی بتا دیتے ہیں کہ ہماری حمد کیسے کرنا ہے۔ رب نے فرمایا کہو الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں سب تعریف اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، یعنی رب ذوالجلال نے خود اپنی تعریف کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔
یہ بندے کی صفت ہے کہ بندہ اپنی تعریف کرنے کا طریقہ اگر کسی کو بتائے تو یہ معیوب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔ کوئی اپنی تعریف کروائے، اپنی تعریف کرنے کا ڈھنگ بتائے تو آدمی اسے غلط سمجھتا ہے، یہ بندوں کا معاملہ ہے۔ مگر بندے کو رب کی حمد کرنا ہے، معلوم نہیں ہے، اے اللہ تو ہی بتا کہ ہم تیری حمد کیسے کریں۔ رب نے فرمایا کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب مانگنا ہے، یہ تو ہماری حمد کر دی تم نے، اب تمہیں ہم سے مانگنا ہے۔ مانگنے کا طریقہ بھی تم کو نہیں معلوم، چلو ہم بتا دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طریقے سے ہم سے مانگو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ پھر اس طریقے سے ہم سے کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا مولا جن پر تو راضی ہے، جن سے تو راضی ہے۔ مفہوم بتا رہا ہوں، جن سے تو راضی ہے، جن سے تو خوش ہے۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ کن سے خوش ہے؟ ہاں، اور نبیوں سے اور صحابہ سے، جنہوں نے زندگی اپنی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دی، اللہ ان سے راضی۔ اور ان بندوں میں سب سے اعلیٰ قسم کے جو ہیں وہ ہیں انبیاء کرام، اور اس کے بعد ہیں صحابہ کرام، اس کے بعد ہیں تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام۔ ہم نے پچھلے ہفتہ عرض کیا تھا، شاید یہاں یا کہیں اور، کہ نبوت کے بعد یا تو بندہ نبی ہوگا یا نبی نہیں ہوگا، یعنی نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ہے صحابہ کرام کا۔ نبوت اور ولایت دو ہی چیز ہے، نبوت اور ولایت۔ نبوت کے بعد ولایت ہے، صحابہ بھی ولی ہیں، تابعین بھی ولی ہیں، تبع تابعین بھی ولی ہیں، مگر ان اولیاء میں سب سے اعلیٰ درجہ اللہ نے کن کو عطا کیا؟ صحابہ کو، اس لیے کہ ان کو ولایت کے مرتبے کے ساتھ ساتھ ایک اور مرتبہ ملا، وہ ہے رخ مصطفیٰ کی زیارت، وہ ہے رخ مصطفیٰ کی زیارت۔ اس لیے ان کا مرتبہ اولیاء میں سب سے اعلیٰ ہو گیا، ورنہ ہے یہ بھی ولی، کیونکہ نبوت اور ولایت دو ہی چیزیں ہیں، نبوت اور ولایت، اور اس کے بعد پھر عام بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو، اللہ تعالیٰ نے جن اپنے مخصوص بندوں کو نبوت عطا فرمائی، ہم نبی بنے، ان کے بعد جتنے بھی ہیں وہ سب ولی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی ولی ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن و حسین، دیگر یہ سب ولی ہیں، مگر جیسا جیسا ان کا کام ہوتا گیا اس طریقے سے ان کی پوسٹنگ بڑھتی گئی۔ صحابہ کرام نے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس لیے ان کی ولایت سب سے ہائی پاور ہوئی، اور ان کو ایک اور درجہ الگ سے عطا فرمایا گیا، وہ ہے مرتبہ صحابیت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کو دیکھا، یہ بھی ولی ہیں، مگر انہوں نے دین کے لیے راہ خدا میں اپنے آپ کو مٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نام عطا فرمایا، مرتبہ شہادت۔ اور جنہیں یہ سب مرتبے الگ سے نہیں ملے وہ ہیں ولی۔
ولی کہتے ہیں خدا کے دوست کو. یہ سب اللہ کے ولی ہیں، مگر جیسے کیا ہم جنہیں ائمہ مجتہدین کہتے ہیں. ائمہ مجتہدین کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے تو ائمہ مجتہدین کی لسٹ جب بنے گی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور پھر اولیاء کرام کا ذکر آئے گا تو حضور غوث پاک، خواجہ صاحب، داتا گنج بخش، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، دیگر. تو کیا مطلب؟ اولیاء کرام میں لوگوں کا نام نہیں ہے تو کیا یہ ولی نہیں ہے؟ ائمہ مجتہدین کیا ولی نہیں ہے؟ مگر اولیاء کرام کی فہرست میں ان کا نام نہیں، ان کا نام ہے ائمہ مجتہدین کی لسٹ میں. شہداء کی لسٹ میں امام علی مقام کا نام چلے گا، حضرت قاسم ابن حسن، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت حر، حضرت عباس علمبردار، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب شہداء کی لسٹ چلے گی تو ان کا نام، تو کیا مطلب یہ ولی نہیں ہے؟ ولایت ایک ایسی پوسٹ ہے کہ اللہ کے خاص بندوں میں سب کو عطا فرمائی گئی. ہاں پھر جو جس اعتبار سے کام کیا جس نے، اس کا وہ الگ نام رکھ دیا گیا. اس کو اپن سرنیم بھی کہہ دیتے ہیں، صفاتی نام. تو صحابہ بھی ولی، تابعین بھی ولی، ائمہ مجتہدین بھی ولی، شہداء بھی ولی، یہ سب ولی ہیں، مگر ان کے درجات ان کے کاموں کی وجہ سے بلند ہوتے گئے. اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھا راستہ کلیئر کرنا ہے تو آگے بڑھا دیا. کیا کہہ دیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان کیا. یعنی ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضرت عمر فاروق، ان تمام لوگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلا. ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے غضب کیا، جن سے تو ناراض ہوا. ایک کا نام بتائیے. ہاں، ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا. یہ گندے لوگ ہیں. اچھے لوگوں کے راستے پر چلا، گندے لوگوں کے راستے سے بچا. چاہتا تو رب صرف اتنا کہہ دیتا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے کرم فرمایا، بات ختم. مگر نہیں، دشمنوں کا ذکر بھی ضروری ہے. اب جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر پڑھی جائے گی، لکھی جائے گی، تو اس تفسیر میں بیان کیا جائے گا جیسے ابو جہل، جیسے ابو لہب. اور اوپر والی آیت کی تفسیر میں بیان کیا گا جیسے حضرت ابو بکر، جیسے حضرت عمر، جیسے حضرت عثمان، جیسے حضرت علی. تو دشمن کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اور دوست کا بھی ذکر کرتا ہے. دشمن کا ذکر کرتا ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اور دوست کا ذکر کرتا ہے اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے. یہ ہے سورہ فاتحہ. حافظ جی کو بھی یاد رہنا ضروری ہے اور ملا جی کو بھی یاد رہنا ضروری ہے نا. بہو کو بھی یاد ہونا ضروری ہے اور ساس کو بھی یاد ہونا ضروری ہے. بادشاہ وقت کو بھی یاد ہونا ضروری ہے اور اس کی رعایا کو بھی ہونا، کیونکہ یہ ایسی سورہ ہے جس کو یاد نہیں، سمجھ لو اس کی زندگی بیکار. کیسے؟ جب یہ سورہ ہی یاد نہیں ہے تو نماز میں کیا پڑھو گے؟ انا اعطینا یاد نہیں ہے، چلو قل واللہ شریف پڑھ لو. قل واللہ شریف یاد نہیں، چلو انا اعطینا شریف پڑھ لو. چلو دونوں یاد نہیں ہے، سورہ علم تری کیف پڑھ لو، لإلاف قریش پڑھ لو، ارائیت الذی پڑھ لو، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو، سورہ فلق پڑھ لو، سورہ ناس پڑھ لو، چلو ٹھیک ہے. مگر سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے تو کیا پڑھو گے؟ اس سورہ مبارک کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے، اس سورہ مبارک کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی صورت کو یہ شان، یہ کسی صورت کو یہ درجہ نہیں دیا، کسی صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لازم نہیں کیا کہ ہر مقتدی کو، ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو اس کا یاد ہونا ضروری ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو بلند مقام عطا فرمایا کہ ہر کسی کو اس کا یاد ہونا ضروری۔ چلیے امام صاحب کے پیچھے تو مان لیے نہیں پڑھنا ہے، لیکن سنت پڑھو گے، نفل پڑھو گے، واجب پڑھو گے، آپ کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ اچھے سے یاد رہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، اور بغیر واجب کی نماز نہیں ہوتی، اور ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے اس کا۔ کسی اور سورے کو ہر رکعت میں اگر آپ پڑھو تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ہر رکعت میں اسی کو ریپیٹ کرو اگر آپ، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ سبحان اللہ، ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو، سبھی کو سورہ فاتحہ اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار فضائل ہیں اس کے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو حضرت جبریل امی حاضر بارگاہ ہوئے، 70,000 فرشتوں کو لے کر حاضر ہوئے، 70,000 فرشتوں کو لے کر حضرت جبریل امی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سورہ عطا فرمائی ہے کہ اس سے پہلے نہ توریت میں وہ سورہ ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ کسی اور کتاب میں ہے، ایسی مقدس سورہ اللہ نے آج آپ کو، آپ کے توسل سے آپ کی امت کو عطا فرمائی ہے، اور یہ 70,000 فرشتے جلوس کی شکل میں ایسے لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، جب یہ سورہ نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے ایک جلوس کی شکل میں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں اسے حاضر ہوئے، وہ ہے سورہ فاتحہ۔ رب کا کرم تو دیکھو کہ آپ مسلم کا شاید کوئی بچہ ایسا ہو جسے یاد نہ ہو، سب کو یاد بھی ہے، تھوڑا سا مطلب الفاظ کی ادائیگی میں گڑبڑی کے ساتھ یاد ہے، مگر یاد ضرور ہے۔ 90 نہیں 99% تو اس میں ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو یاد نہیں کیا، جیسے کوئی دوسری سورہ یا دوسری چیزیں آپ کو یاد کرنا پڑتی ہے، ایسی لوگوں نے ایسے یاد نہیں کی، بولی ہے کہ نہیں؟ مگر اللہ کا فضل ایسا کہ سب کو یاد، بالکل حقیقت ہے یہ۔ جس طرح ہم حفظ کرنے کے لیے دوسری چیزوں کو بالکل بیٹھتے ہیں، اس طریقے سے ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو یاد نہیں کیا، مگر رب ذوالجلال کا کرم دیکھو کہ اللہ نے اسے سب کو یاد کروا دیا۔ اب اس میں دیکھیے 7 آیتیں ہیں اور ہر آیت کا پڑھنا واجب ہے۔ 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، اور یہ سورہ فاتحہ مکی ہے۔ کیا ہے؟ آپ قرآن شریف اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر سورے کے شروع میں لکھا ہوگا مکی یا مدنی، مکی یا مدنی۔ اس کا مطلب ہاں چلیے بھائی، بہت بہت بہترین۔ چلیے کہاں جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی، اور جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی وہ اچھا۔ کچھ سورے ایسی بھی ہیں جو نہ مکے میں نازل ہوئی اور نہ مدینے میں نازل ہوئی، انہیں کیا کہیں گے؟
ہے نا. مکی سورہ کا مطلب اگر یہ نکالا جائے کہ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی، مدنی سورہ کا اگر یہ معنی نکالا جائے کہ جو مدینے میں نازل ہوئی وہ، تو پھر دونوں جگہ کے علاوہ جو نازل ہوئی انہیں کیا نام دیں گے؟ اس لیے علماء کرام نے فرمایا سب سے بہترین تعریف یہ ہے مکی اور مدنی کی جو لکھا رہتا ہے کہ ہجرت رسول سے پہلے، ہجرت سے پہلے جو نازل ہوا وہ مکی، ہجرت سے پہلے جو نازل ہوا وہ، یاد رکھنا بچے لوگ آپ لوگ، ہجرت سے پہلے جو نازل ہوا وہ مکی، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوا وہ مدنی. حضور نے ہجرت کب کی؟ ہمارے حضور نے ہجرت کب کی؟ مکہ شریف کو کب چھوڑا؟ کتنی عمر تھی آپ کی اس وقت؟ نہیں، 40 سال میں تو آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا. دوڑائیے دماغ دوڑائیے. حضور نے ہجرت کب کی؟ 53 سال میں. یاد رہے گا نا؟ بار بار ریپیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، دماغ حاضر ہو جاتا ہے اور ایسی باتیں ہمیشہ یاد. ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، پھر 13 سال اور رہے مکے میں. کتنے ہو گیا؟ 53 سال. لیکن جب دشمنوں کی دشمنی حد سے گزر گئی، دشمنوں کی دشمنی حد سے بڑھ گئی، مسلمانوں کا رہنا دو بھر ہو گیا، اسلام کا پنپنا، اسلام کا بڑھنا مشکل ہو گیا مکے میں. مکے والے ضرورت سے زیادہ چڑھ چکے تھے، مطلب ہر وقت بالکل الٹی سیدھی حرکتیں، اور جتنا حضور محنت کر رہے تھے اس حساب سے لوگ وہاں اسلام قبول، کیونکہ وہ سب بالکل چڑھ بازی چل رہی تھی بالکل. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اجازت دی کہ حبیب اب مکہ چھوڑ کر کے کہاں جائیں؟ مدینہ. تو پھر حضور مکہ شریف چھوڑ کر کے کہاں گئے؟ کتنے سال کی عمر تھی حضور کی اس وقت؟ 53 سال. پھر مدینہ شریف میں آ کر حضور 10 سال اور رہے. کتنا ہو گیا؟ 63 سال ہمارے سرکار کی کل زندگی تھی. ظاہری دنیاوی زندگی کتنی تھی؟ 63 سال. مکی زندگی جب پوچھا جائے گا کہ حضور کی مکی زندگی کتنی؟ 53. مدنی زندگی کتنی؟ 10 سال، ہے نا؟ تو ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے حضور پر جو بھی نازل ہوا وہ ہے مکی، اور ہجرت کے بعد جو بھی نازل ہوا چاہے جہاں نازل ہوا ہو اسے کہا جاتا ہے مدنی. حضور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، پھر کسی کام سے مکہ گئے، وہاں پر کوئی سورہ نازل ہو گئی تو نازل مکے میں ہوئی، مگر پھر بھی کیا کہا جائے گا؟ مدنی، کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. تو اب مکے میں، مکے میں نازل ہو یا مدینے میں یا بیچ میں، بالکل آسان سے ضابطہ، ہجرت سے پہلے مکی، ہجرت کے بعد مدنی، چاہے جہاں نازل ہوئی اس سے بحث نہیں. تو یہ مکی ہے. یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ مکی ہے. مطلب یہ ہجرت سے، اور ظاہر سی بات ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں. قرآن پاک کی ایک واحد سورہ ہے یہ جس کے کئی نام ہیں، کئی نام ہیں. باقی سوروں کے کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4، کسی کے 5، بس ایسا کچھ. اس کے بہت سے نام ہیں. نام سنیے. اس میں لکھا سورہ فاتحہ کے اسماء، یعنی اس کے کئی نام ہیں. اس کا نام ہے
سورہ فاتحہ سب کو معلوم ہے. اس کا دوسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب. اس کا تیسرا نام ہے ام القرآن. ام القرآن. اس کا چوتھا نام ہے سورۃ الکنز. سورۃ الکنز، کنز مانو تو خزانہ. اس کا دوسرا نام ہے سورہ کافیہ. یہ کافی ہے سورہ، آپ جس بھی مقصد کے لیے پڑھو اس مقصد کے لیے یہ کافی ہے، ہر درد کی دوا ہے یہ. فرمایا اس کا نام ہے سورہ وافیہ. یہ بھی کافی کے معنی میں آتا ہے. جس بھی کام کے لیے پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. اسی کا نام ہے سورہ شافیہ، یعنی شفا عطا کرنے والی. صحابہ کرام کے پاس جیسے کہیں جاتے آپ لوگ سفر میں اور غیر مسلموں لوگ آپ کے پاس آتے، آپ لوگوں کا بھیج دیکھتے، یار یہ تو بابا ٹائپ کے آدمی لگ رہے ہیں، تو کہیں بچوں کو دم کرانے کے لیے آ جاتے، کہیں کچھ کرانے کے لیے آ جاتے. تو صحابہ کرام سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر کے انہیں دم کر دیتے. قرآن وہ بھی صحابہ پڑھیں، سبحان اللہ. صحابہ جیسے متقی پرہیزگار جسے پڑھ کر کے دیتے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا. ایک جن کو کسی نے سانپ کاٹ دی، کسی کو سانپ نے کاٹ دیا، لایا گیا، انہوں نے جو ہے تو یہی سورہ پڑھی اور پڑھ کر کے دم کر دیا، اس کا زہر ختم ہو گیا. وہ جب ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو اسے خوب بکریاں انعام میں دی، نذرانے کی شکل میں دیا. بہرحال یہ سورہ شافیہ بھی ہے، سورہ شفا بھی ہے، یہ سورہ سبع مثانی بھی ہے 7 آیت والی، یہ سورہ نور بھی ہے، یہ سورہ رقیہ بھی ہے، یہ سورۃ الحمد بھی ہے، اس میں حمد سکھائی گئی خدا کی. یہ سورۃ الدعا ہے، اس میں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا. اور یہ سورہ تعلیم المسئلہ ہے، اس میں مسئلے مسائل سیکھنے کا طریقہ بتایا گیا. سورۃ المناجات ہے، رب کی مناجات یعنی رب کی تعریف کرنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا. سورۃ التفویض ہے، سورۃ السوال ہے، مانگنے والی سورہ. ام الکتاب ہے، فاتحۃ القرآن ہے، سورۃ الصلاۃ ہے. بہت سے اس کے اور بھی نام ہیں. یہ سورہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی فضیلت والی ہے، سمجھ میں آیا؟ اسے پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے. 4 مرتبہ پڑھیں گے ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. کتنے مرتبہ؟ 4 مرتبہ. اور آپ 4 مرتبہ اگر ٹائم گھڑی دیکھ کر کے پڑھیں گے تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. آپ دیکھ لیجئے گا. کچھ تو محنت کرنا پڑے گا نا یار. جنت اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی. بڑی قیمتی جگہ بنائی اللہ نے، بڑی قیمتی، بڑی لاجواب، بڑی بے مثال ہے نا. سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سب تو ہے اس میں. تو سونے چاندی ہیرے جواہرات اگر خریدنا ہے اپن کو تو محنت کتنی کرنا پڑے گی، تب جا کر کے ہیرے جواہرات خریدنے کے لائق ہوں گے. جنت خریدنا ہے اگر سے تو کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی. نماز اور ذکر الہی 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور ثواب اور کتنا ہے اللہ اس کے رسول ہی جانے. اس کی شروعات ہوئی الحمدللہ رب العالمین سے. الحمد سب خوبیاں، حمد کا معنی ہے خوبی. الف لام جو لگا ہے، الف لام شروع میں جو لگا ہے یہ بڑا معنی والا ہے. الف لام اس کا معنی ہے سب خوبیاں، سب تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یعنی الف لام جو آیا ہے یہ معنی پیدا کرتا ہے کہ ڈائریکٹ کسی کی تعریف بیان کرو یا انڈائریکٹ کسی کی تعریف بیان کرو، وہ حقیقت میں اللہ کی ہی تعریف ہوگی. مثال کے طور پر تاج محل کسی نے بنایا، اب تاج محل کی تعریف ہو رہی ہے، بڑا خوبصورت ہے، بہت لاجواب ہے.
وہ تاج محل کی تعریف ہو رہی ہے یا تاج محل بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے؟ بتائیے، نہ بنایا ہوتا نہ اتنا اچھا، تو تاج محل کی تعریف حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ تاج محل بنانے والے کی۔ ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھایا، یعنی آپ دنیا میں جس بھی چیز کی تعریف کرو گے وہ سب تعریف حقیقت میں خدا کی ہی تعریف ہے۔ آپ کہو گے آسمان لاجواب، یہ آسمان کی تعریف نہیں ہے، خالق آسمان کی تعریف ہے۔ آپ کہو گے زمین لاجواب، تو یہ زمین کی تعریف ضرور آپ کر رہے ہو، مگر یہ حقیقت میں کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ سورج کی تعریف خدا کی تعریف، چاند کی تعریف خدا کی تعریف، انسان کی تعریف خدا کی تعریف، کیونکہ خدا نے بنایا نہ ہوتا تو یہ انسان اتنا خوبصورت بنتا کیسے؟ خدا نے اچھا بنایا نہ ہوتا تو سورج چمکتا اور دمکتا کیسے؟ اس لیے فرمایا الحمدللہ، سب خوبیاں سب تعریفیں اللہ کی ہیں، چاہے ڈائریکٹ اس کی تعریف کرو یا انڈائریکٹ اس کی تعریف کرو، چھوٹی تعریف کرو یا کسی بڑی چیز کی تعریف کرو، حقیقت میں یہ سب تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی، کیونکہ وہی خالق ہے۔ اگر اس نے بنایا نہ ہوتا تو کائنات عالم کا یہ گلدستہ سجا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر قسم کی تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ رب العالمین، عالم کہتے ایک کو، عالمین کہتے ہیں بہت ساروں کو۔ عالم مانے ایک اور عالمین مانے 18,000 عالم اللہ نے پیدا فرمائے۔ کتنے؟ یہ جو ہم رہ رہے ہیں یہ سب سے چھوٹا عالم ہے۔ یہ ہماری جو دنیا ہے جس میں آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، تحت الثری تک زمین ہے، ساتوں آسمان ہیں، سورج چاند سب اس میں ہے، پوری کائنات یہ سب سے چھوٹی ہے۔ اللہ نے اس سے بھی بہت بڑے بڑے عالم بنائے، اور کتنے بنائے؟ 18,000 عالم۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کا رب ہے، ان سب کا رب ہے۔ اور دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ نے کس انداز میں کی۔ اپنے لیے فرمایا رب العالمین، عالمین کا رب، اور مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ۔ مطلب خدا جس ذرے کا رب ہے، مصطفیٰ اس ذرے کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ مطلب خدا اللہ رب العزت کائنات عالم میں اللہ رب العزت کی جو چیز ہے، جو چیز کیا سب اس کی ہے۔ اللہ 18,000 عالم کا رب ہے، مصطفیٰ 18,000 عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جناب۔ اللہ نے جس لفظ کے ذریعے اپنی تعریف کی ہے اسی لفظ کے ذریعے اپنے محبوب کی تعریف فرمائی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ہے روحوں کی دنیا، عالم ارواح بولتے ہیں، جہاں سب کی روحیں اکٹھا ہیں، اس کو عالم ارواح بولتے ہیں۔ اس عالم ارواح کے سامنے ہمارا یہ جو عالم ہے دنیا، بزرگان دین فرماتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو کہ عالم ارواح ایک بہت بڑے میدان کی طرح ہے، اور اس میدان میں ایک چابی کا چھلا پڑا ہے۔ یعنی ہمارا عالم جو ہے عالم ارواح کے مقابلے میں ایسا ہے کہ عالم ارواح ایک بہت بڑا میدان کے برابر ہے، اور ہمارا یہ عالم اس میں ایک چابی کے چھلے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارا عالم چھوٹا ہے، یہ دنیا، یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ نیچے اوپر، چھوٹا سا ہے کیا یہ؟ مگر عالم ارواح کے مقابلے میں ایک چابی کے چھلے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ایسے ایسے 18,000 عالم، عالم ناسوت، عالم ناہوت، عالم فلک، عالم جبروت، 18,000 عالم اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔
فرمایا بہت مہربان رحمت والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ رحم یعنی کچھ رحم کی صفت رحیمی ایسی ہے جو سب کے لیے ہے، اور کچھ صفت رحیمی ایسی ہے جو خاص لوگوں کے لیے ہے۔ جیسے اللہ نے سانس، روح، آنکھوں میں روشنی، کھانا پینا، یہ سب لوگوں کو عطا فرمایا، لیکن ایمان خاص لوگوں کو عطا فرمایا۔ ایمان ہر کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں ہر کسی کو ایک طرح کا رحم و کرم نہیں عطا فرمایا۔ کچھ ایسا ہے جس کو عام طریقے سے عطا فرمایا، کچھ ایسا ہے جو خاص لوگوں کو عطا فرمایا۔ جیسے کھانا پینا سب کو عطا کیا، مگر ایمان کی دولت اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی۔ الرحمن الرحیم، اس سے بڑا مہربان رحم کرنے والا کوئی۔ باپ بھی اپنے بیٹے کو چاہتا ہے، ایک مقصد کے تحت چاہتا ہے۔ ماں بھی اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، ایک مقصد کے تحت کرتی ہے، مگر ہمارا رب ایسا رحیم و کریم ہے، بغیر مقصد کے، بغیر کسی آرزو کے، بغیر کسی تمنا کے اس نے ہماری پرورش فرمائی ہے، اور ہمیں ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ اس کا کوئی مطلب اور کوئی مقصد اس میں نہیں ہے۔ باپ بچے کو پالتا ہے تو مقصد ہوتا ہے بڑا ہوگا، کما کر کھلائے گا، سہارا بنے گا، ہماری اولاد، ہماری نسل اس سے چلے گی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو پیدا فرمایا، اس میں اس کا کوئی مقصد، نسی مقصد کچھ نہیں ہے۔ ہاں پیدا فرمایا ہے اس لیے تاکہ وہ ہم اور آپ سب مل کر اس کی بندگی کریں، بس۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ ابھی کچھ دنوں کی ملکیت اللہ نے کئی لوگوں کو عطا کر دی، مگر قیامت کے دن وہ ہوگا، نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کوئی پردھان منتری ہوگا، اور نہ کوئی فلانا ہوگا، نہ کوئی ڈھکانا ہوگا، صرف رب۔ فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد۔ ہم حقیقت میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس نے بتایا تو اس کے بتانے پر ہم اس کے نیک بندوں سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ حقیقت میں ہم مددگار، حقیقی مددگار صرف رب کو مانتے ہیں، اس کی عطا سے اس کے بندے بھی مدد کرتے ہیں، بس۔ اور کوئی معاملہ یہی ہے ہم اور ان لوگوں میں فرق جو یہ کہتے ہیں خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے، مگر خدا نے جن سے مدد مانگنے کی اجازت دی ہے ان سے تو مدد مانگی جائے گی۔ حضور نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جنگل میں ہو، راستہ بھٹک جاؤ وغیرہ وغیرہ، تو پکارو اعینو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے بندو جیسی جگہ پر پھنس جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی کھلانے والا نہ ہو، کوئی پلانے والا نہ ہو، تو کہو اعینو یا اللہ، اے اللہ میری مدد کر، اعنی یا اللہ، اے اللہ میری مدد کر۔ مگر اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ یہ کہو اعینو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ تو مدد کرتا ہی ہے، مگر اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو مدد کرنے کی طاقت عطا فرما دی ہے، وہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں، وہ جنگلوں میں اور ویرانوں میں گھومتے ہیں، جو ان کو رجال الغیب کہتے ہیں۔ جب کوئی آدمی سے بھٹک جائے، پریشان ہو جائے، تو حضور کے فرمان کے مطابق یہ پکارو اعینو یا عباد اللہ، اعینو یا عباد اللہ، اعینو یا عباد اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یا تو کوئی انسان کسی بہانے کہیں سے آ جائے گا اور تمہیں بتائے گا یہ راستہ چلو، یہ راستہ چلو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بندے تمہارے پاس آ کر تمہارے دل میں وہ چیز ڈال دیں گے کہ
کہ تمہیں راستہ بالکل کلیئر سمجھ میں آنے لگے گا، یا تم ایسے ہی راستے کی طرف تمہیں موڑ دیا جائے گا جہاں کھانا بھی تمہیں مل جائے گا اور پانی بھی مل جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں سے بھی مدد مانگنا خدا سے ہی مدد مانگنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی ضابطے کے تحت ہم بزرگان دین کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات۔ اعینوا یا عباد اللہ، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، ان سے مراد اولیاء کرام ہیں، ان سے مراد اولیاء کرام ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ۔ ہم کو سیدھا راستہ، ہم کو سیدھا راستہ، ہم کو سیدھا راستہ۔ اور ان لوگوں کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا؟ ہم کو سیدھا راستہ چلا، یعنی اے اللہ تو نے نیک بندوں کو بھیج بھیج کر ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب ہمیں صرف راستے پر چلنا ہے۔ شیطان چلنے نہیں دے رہا ہے، کہیں ادھر سے آتا ہے، کہیں ادھر سے آتا ہے، کہیں اوپر سے آتا ہے، کہیں نیچے سے آتا ہے، ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، مولا ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ راستہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے، راستہ اب ہم کو چلنے کے لیے طاقت چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان فرمایا، جن پر رب نے احسان فرمایا، وہ اولیاء کرام کی جماعت، صحابہ کی جماعت، شہداء کی جماعت، یعنی ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن سے تو ناراض ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا، جیسے کفار و مشرکین وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے فیضان سے ہم اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ درود پاک پر جر بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔